قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں دو عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ دو عادتیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے، نہ شکر گزار بندوں میں شمار فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں، اس لحاظ سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو ہمیشہ کا عذاب ہے، اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کر لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے، علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کر دے، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے، قوم کی سرداری فاسق کرنے لگے، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، گانے والی عورتوں اور ساز و باجہ کا رواج ہو جائے، شراب عام پی جانے لگے، اور امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین کے دھس جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے ہی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پے در پہ جلدی جلدی گرنے لگیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس پر
ایک تنگ زرہ ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیک کام کرے، نیکی کرے جس کی وجہ سے اس زرہ کی ایک کڑی کھل جائے، پھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے، اسی طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہیں یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کر زمین پر آ پڑے۔ مراد یہ ہے کہ گنہگار گناہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا، ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ظالم کے ظلم سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔ ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے ظلم کی نحوست سے قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا، بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں۔ شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔